آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ فن کرتے ہو نا, گھومتے پھرتے ہو نا, یہ سب لوگ جاتے آتے ہیں نا کہیں, کافی نہیں ہے. آپ اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھ کے ملتے ہیں نا. جب آپ کی سیفٹی کو مد نظر رکھ کے ملتے ہیں تو آپ اچھا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ دیکھو کہ وہ باتیں کیا کرتا ہے. اگر وہ نشے کی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سیف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹ جب ریکوری میں بھی ہوتے ہیں, جب وہ نشہ چھوڑ کے بہتر زندگی کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کا جو بیسٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ نشہ. بیسٹ ٹاپک نشہ ہوتا ہے. اور یہ ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ نشانی ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ نے ملنا ہے کہ نہیں ملنا. کہ اگر وہ جب بھی بات کرتا ہے نشے کی بات کرتا ہے, جب بھی بات کرتا ہے کوئی اگلی بات کرتا ہے, وہ صاف ستھری بات نہیں کرتا. تو زندگی میں کوئی بندہ بھی آپ سے ملے, اگر وہ چگلی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس بندے سے آپ نے اب زیادہ نہیں ملنا. اگر وہ چگلی کرتا ہے, آپ کو پٹھی مت دیتا ہے, آپ کو پٹری سے اتارتا ہے, آپ کو کہتا ہے کوئی گل نہیں ہے تو سب کر دیں, ایسے کرنا چاہیے, یہ تو فن ہوتا ہے. نہیں, یہ فن نہیں ہوتا جس کے آخر میں حادثے ہوتے ہیں. یہ فن نہیں ہوتا. فن وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. فن وہ ہوتا ہے. اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جب آپ کا کوئی سٹرکچر ہوتا ہے, جب آپ کا کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے, جب آپ کا کوئی جاگنے کا, جب کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے, جب اپنا بولنے کا کوئی سٹائل ہوتا ہے, جب کوئی بات ہے جو کہ آپ کرتے ہیں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے. یہ ہوتا ہے آپ کی ریکوری کا معاملہ. اور جو ڈرٹی باتیں ہیں وہ کرتا ہے, نشے کے تجربات آپ کے سامنے دہراتا ہے, آپ اسے پولائٹلی کہہ دیں کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس, یہ مت کرو. آپ بہت ہی پولائٹلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز بات مت کرو, ہمیں یہ بات وارے میں نہیں ہے, یہ بات خسارے میں ہے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جس کے اوپر آپ کی ریکوری کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے, اور آپ ایوری ڈے ہائی فیل کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا ٹوسٹ دینے کی ضرورت ہے, زندگی کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. تپے مت, غصہ مت کریں. فیملی والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غصہ مت کیا کریں, نہ تپا کریں نہ تپایا کریں. اور اگر آپ کو اندر سے بہت زیادہ طیش محسوس ہو رہا ہے تو لفظوں میں بیان کر لیں. ہاتھا پائی تک نوبت کبھی نہ آنے دیں. ابیوسو لینگویج کبھی استعمال نہ کریں. یہ ہیں جوائے کلرز. جب ہم ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں اور جواباً ہمیں ابیوسو لینگویج سننا پڑتی ہے. لیکن اتنا زیادہ برین میں وہ جو نشے کے تجربات بھرے ہوتے ہیں, دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں, دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کریں. اور یہی وہ موقع ہے کہ کوئی آپ کو پولائٹلی کہہ دے کہ یار یہ باتیں نہ کرو, تمہاری مہربانی کوئی اور ٹاپک لے لو. کیونکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں, اور جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں. اور میں کسی وقت بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اچانک کسی کے چہرے پہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نور آ گیا ہے, کبھی کبھی کہتے ہیں ندیم نور آ گیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں میں بڑی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی آس کے ساتھ کہ آپ کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں. اور یکدم جب وہ چیز نظر آتی ہے, کسی کے چہرے پہ وہ ایکسپریشن نظر آتے ہیں, تو ہمارا دن بن جاتا ہے اور ہمیں کرج ملتی ہے کہ ہم اپنے اس کام کو اور اچھے طریقے سے جاری رکھیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।